بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ 24ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 3 سورہ مبارکہ شامل ہیں: سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ تینوں سورہ مبارکہ مکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں سورہ مبارکہ میں عقیدے کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، کفار مکہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ، دین کے بارے میں ان کا جو سلوک ہے، اس پر بات ہوگی۔ سورہ زمر بنیادی طور پر اس وقت نازل ہوئی جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں 24ویں پارے میں جو سب سے پہلی بات، جہاں سے 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، وہ یہ کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق۔ اس بدبخت انسان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور رب کائنات کی طرف سے آنے والی سچی دعوت کو جھٹلائے۔ پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، توحید کے راستے پر چلتا ہے، تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، لیکن حقیقت میں قیامت تک کے آنے والے اپنے بندوں کو یہ تسلی دی، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین سے ایک سوال کیا کہ تم لوگ اپنی ضروریات کے لیے ان بتوں کے پاس جاتے ہو۔ آج کا مسلمان مزاروں پر جاتا ہے، درباروں پر جاتا ہے، تو کیا رب کائنات تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں؟ وہ بات ہوئی نا ایک دفعہ کسی کے ساتھ، تو ایک آدمی کہتا ہے جی یا علی مدد۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے؟ ہاں جی پیدا ہوئے۔ اس نے کہا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت مدد کون کرتا تھا؟ تو آگے سے وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا۔ تو جو رب کائنات ان معبودوں کے پیدا ہونے سے پہلے مدد کرنے پر قادر ہے، کیا وہ بعد میں مدد نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے اور نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ یقیناً جواب ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم انکشاف ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو قبر کے عذاب کا انکار کرے گا۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، جب کوئی انسان سوتا ہے، تو یہ اصل میں اس کی موت ہوتی ہے، اور یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں سویا مرا بندہ ایک برابر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جسے چاہوں سویا رہنے دوں، مستقل سلا دوں قیامت تک کے لیے، اور جسے چاہوں میں بیدار کر دوں۔ بہت سارے حادثات ہمارے سامنے ہیں کہ جی رات کو اچھا خاصا بندہ سویا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ توحید سے چڑنا یہ مشرکین کا خاصہ ہے، اور یہ آج بھی سلسلہ موجود ہے۔ جس آدمی کے شرک کا اندازہ کرنا، اس کے سامنے اللہ کی توحید کا نام لے کر دیکھیں۔ میرے اپنے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، مسجد نبوی میں درس دے رہا تھا تو توحید کی بات چل رہی تھی، تو ایک صاحب نے میری بات درمیان سے کاٹ دی، کہنے لگے مدینہ میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت کی بات کریں، آقا علیہ السلام کے عشق کی بات کریں، آپ نے کیا توحید کا گھسا پٹا موضوع شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس بندے کا تعلق اس قبیل سے ہے۔ اگلی بات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ توبہ کرنے کی دعوت، توبہ کا مرتبہ اور مقام۔ پھر رب کائنات نے یہ بھی فرمایا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آقا علیہ السلام شرک کریں گے، لیکن اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پر مخاطب فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک بڑا خطرناک اور پرہیبت منظر ہمارے سامنے رکھا، کافر کس انداز سے جہنم کے دروازے پر آئیں گے اور جہنم کے داروغے ان سے کیا کیا سوالات کریں گے، اور پھر دوسرا اس کے مقابلے میں جنتیوں کا جنت کے دروازوں پر کس طرح استقبال ہوگا اور جنت کے داروغے جنتیوں کو کس انداز سے اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ المؤمن۔ یہ مکی ہے اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے رویے کو فرعون کے رویے سے ایک تقابل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو رب کائنات نے تسلی دی ہے کہ کافر جتنی بڑی مرضی سازشیں کریں، جب تم اللہ کی پناہ میں آ گئے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے ان لوگوں کو جو جوڑا بھی ہے جو حق پہچان تو چکے ہیں لیکن چودراہٹ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ میں دین قبول نہیں کر سکتا، اس سے میری چودراہٹ جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں اپنی عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ غالب ہیں، علم والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، شدید گرفت کرنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی ساتھ فرما دیا چوتھی آیت مبارکہ میں کہ کافروں کے کاروبار، ان کی مال و دولت، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آج جب 24 رمضان کو ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کرونا وائرس نے تو اللہ تعالیٰ کے قدرت سے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ وہ علاقے جہاں 24 گھنٹے تل ترنے کو جگہ نہیں تھی وہ آج بالکل ویران اور خالی پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے سابقہ اقوام کی مثالیں دیں اور یہ سمجھایا کہ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ فرشتے، خاص طور پر جن لوگوں نے جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دعا فرشتے کن لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک مستقل اور الگ موضوع ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ قیامت والے دن رب کائنات نافرمانوں کو بلائیں گے اور ان کو بلا کر ان سے مکالمہ کریں گے۔ اب وہ مکالمہ دو قسم کا ہوگا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات پوچھی، کیا تم نے فلاں کام کیا؟ ہاں جی کیا۔ فلاں کام کیا؟ ہاں جی کیا، اس کی خیر ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی سے پوچھ لیا تم نے فلاں کام کیوں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ گیا کام سے، وہ جہنم میں پکا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم فرعون کے ایک مومن کی فرعون کے دربار میں جو تقریر ہوئی اس کو بیان فرمایا ہے 28ویں آیت مبارکہ میں۔ اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ پھر اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ان کو بھی نصیحت کی، لیکن ظاہر بات ہے جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ اب یہ ہے کہ جب اس کے خلاف سازشیں ہوئیں تو اس نے کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ جب فرعون نے اس ایمان والے بندے کے خلاف سازش کرنا چاہی تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو محفوظ کر لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی راہ پر انسان چلے تو پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد 46ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہی مثال دے کر عذاب قبر کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام اس پر عذاب پیش ہوتا ہے۔ فرعون کی لاش تو عجائب خانے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ عجائب خانہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات کو قبل از وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اللہ رب العزت دکھاتے نہیں۔ پھر قیامت کی ایک اور منظر کشی اللہ نے ہمارے سامنے رکھی۔ کمزور لوگ سرداروں سے جھگڑیں گے، کیونکہ اب غریب آدمی مرتا ہے امیر کی نقالی کرتے ہوئے۔ اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ امیروں کی نقالی کرتے ہوئے اپنا بیڑا غرق نہ کرو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے کہ دعا نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے اور اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ پھر رب کائنات نے اپنی توحید ملکیت یا توحید ربوبیت کے کافی سارے نمونے ہمارے سامنے رکھے۔ متکبرین کا انجام رب کائنات نے بیان فرمایا۔
اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کا سسر عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات کرنے لگا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نے گفتگو کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کر دی۔ سجدے والی آیت مبارکہ آ گئی تو نبی علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، تو اس نے بھی سجدہ کیا، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں جواب دے دیا ہے۔ اہل مکہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا کہ وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، رب کائنات نے ان کا جواب دیا۔ پھر رب کائنات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کائنات میں نے پیدا فرمائی ہے یہ میری ایک عظیم نشانی ہے، اس کائنات کو دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا حساب و کتاب کرے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ عذاب کے حقدار ہیں تو انہیں عذاب آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا خوفناک انجام بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے خلاف سب سے بڑے گواہ اس کے جسمانی اعضاء ہوں گے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے، رمضان کی مناسبت سے میں ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ اور پھر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کی 26ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ جواب میں شور مچا دیتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا وہ آگے سے شور مچا دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کا اجر دنیا اور آخرت میں بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں ان پر فرشتے آتے ہیں جو ان کو تسلی دیتے ہیں، آخرت کا معاملہ بعد کا ہے۔ اللہ رب العزت نے 35ویں آیت مبارکہ میں 34ویں اور 35ویں آیت مبارکہ میں دشمنوں کو دوست بنانے کا فارمولہ بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اول تو جھگڑو نہیں، اور اگر کہیں اختلاف کی نوبت آ جائے تو اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اپنی زبان میٹھی رکھو، اس لیے کہ مقصد اگلے کو شکست دینا نہیں ہوتا، بات سمجھانا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سجدہ تعظیمی کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، اور اختتام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے اس کائنات اور انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں تو دکھائیں گے ہی، لیکن ان کی اپنی ذات کے اندر نشانیاں دکھائیں گے۔ اور اگر غور کیا جائے تو انسان کی اپنی ذات کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کرے، دماغ کی ایک معمولی سی نس کو بند کر دے تو انسان پاگل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان کے سامنے حق بات جو ہے وہ واضح ہو جائے اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے جسم پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی 24ویں پارے کا خلاصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم 25واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔